بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ۔ مسلمان بڑا امیر ہے۔ مسلمان کو رب تعالیٰ نے جو خزانے عطا کیے ہیں، اگر انسان ان کو صحیح طریقے سے سمجھ کے یکسوئی کے ساتھ رب تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانوں کو استعمال کرے تو اس سے زیادہ امیر کوئی بھی نہیں ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ امیری جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کو ہم اگر صحیح طریقے سے اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی جو ہم لوگ خواہشات رکھتے ہیں، جائز نیک خواہشات، رب تعالیٰ انشاءاللہ پوری کرے گا۔ اگر پاکستان میں تو بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو بھی اپنی حفاظت کے لیے معمور کرنا، باڈی گارڈز جو ہوتے ہیں مناسب پیسوں میں مل جاتے ہیں۔ اگر میرے جو سننے والے باہر بھی ہیں، اگر ان کو میں پوچھوں کہ یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ وغیرہ میں اگر کہیں پہ ان کو باڈی گارڈ رکھنے پڑ جائیں تو کیا یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اگرچہ بہت پیسہ بھی کما رہے ہوں؟ تو رب تعالیٰ نے آپ کو فری آف کاسٹ ایسے باڈی گارڈ دے دیے ہیں کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، صرف آپ نے رب تعالیٰ کے اوپر کامل یقین کے ساتھ ان آیات کو تلاوت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پروٹیکشن کے لیے باڈی گارڈ بھیج دینے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان آیت الکرسی پڑھ کے حفاظت کی نیت سے کہیں پہ پھونکتا ہے یا اپنے اوپر پھونک لیتا ہے، یا رات کو بستر پہ جانے سے پہلے جب وہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے معمور کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ کے رات کو خدا نہ خواستہ چوری کے معاملات ہوں، خدا نہ خواستہ گھر میں آگ والے معاملات ہو جائیں، یا کوئی موذی جانور آپ کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہو، یا کوئی بھی ناگہانی آفت خدا نہ خواستہ اگر آنے کو ہو تو یہ فرشتے آپ کو پہلے ہی جگا دیتے ہیں اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اب آیت الکرسی پڑھتا کون ہے؟ حالانکہ بچپن سے یاد کی ہوئی ہے، لیکن حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق آیت الکرسی پڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ کیونکہ بقول حدیث مبارکہ آیت الکرسی پڑھنے والے یا تو انبیاء علیہم السلام ہیں، یا صدیقین لوگ ہیں، جو صدیق ہیں وہ پڑھتے ہیں، یا شہداء پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی عادت اپنانی چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے لوگ صدیقین ہیں اور شہداء ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب امیری آپ دیکھیے مسلمان کی کتنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آیت الکرسی عرش کے نیچے سے ملی۔ تو جو چیز آپ کو عرش کے نیچے سے ملی، کیا وہ دنیا کی کسی بھی دولت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہم نے کبھی اپنے گھر سے روزی کے لیے جب نکلے ہوں، رب کے آیت الکرسی میں 17 جگہ پہ، وہ میں انشاءاللہ آگے جب ہم چلیں گے اس کی ڈیٹیل کو مزید دیکھیں گے، 17 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذاتی و صفاتی طور پہ ریپیٹ ہوا ہے اس ایک آیت کے اندر۔ تو یہ رب تعالیٰ کے عرش کے خزانوں، عرش کے نیچے سے ہمیں یہ خزانہ ملا ہے۔ تو اس کو اگر آپ برکت کے لیے جب آپ گھر سے نکلیں اور جب آپ اپنی ایسی جگہ جہاں پہ آپ رزق حلال کمانے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں وہاں بیٹھ کے پڑھیں، اس کا نقش لے کے وہاں پہ لگائیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اس کو پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی لگاتے ہوئے یہ نیت رکھیں کہ اللہ تو ہی ہر چیز کا کارساز ہے، مجھے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ تو پھر دنیا کے کوئی خزانے انسان کے لیے اس کی نظر میں ویسے ہی حقیر ہو جائیں، اور رب تعالیٰ اس کو اتنی برکت دے، اس کی چوانی کے اندر بھی اتنی برکت دے کہ پوری عمر اس کی چوانی بھی نہ ختم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ خزانے عطا فرمائے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شیطان پڑھنے نہیں دیتا۔ اب جنات کے میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں۔ جنات جن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں یا جس جگہ پہ جنات ہوتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی ہماری فلاں جگہ پہ لگتا ہے سایہ ہے یا XYZ، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک ڈیوری ہوا کرتی تھی جس کو کوریڈور بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کھجوریں رکھی ہوتی تھیں۔
اکثر وہاں سے کھجوریں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت انہوں نے کی، آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ کوئی جنات وغیرہ سے بھوت پریاں ہوں گی تو ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ اب یہاں سے آپ مسلمان کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام کی طاقت دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، اور وہ چلے بھی گئے۔ انہوں نے رات کو وہاں پہ وہ اس کے انتظار میں رہے، جب وہ آئی جننی تھی ایک، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمہیں لے کے جاؤں گا۔ اب ہم یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری غلامی کا حال کیا ہے۔ ہم جن قابو کرنے جا رہے ہیں، سرکار نے فرمایا ان کو پکڑ لو بس۔ اگر یعنی آپ کی اگر صحیح غلامی مل جائے تو انسان سے زیادہ بہترین مخلوق رب تعالیٰ نے کوئی نہیں بنائی، تو انسان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالی رکھنا چاہیے تاکہ ہر چیز اس کے ماتحت ہو، اس کو کسی کا ماتحت ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ خیر آپ نے اس کو پکڑا، اس نے ترلے منتیں کیے کہ حضور میرے بچے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ کی مہربانی، آئندہ نہیں آؤں گی، مجھے چھوڑ دیں۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، تو لیکن وہ آپ کو ترس آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ کیا بنا تمہارے قیدی کا؟ انہوں نے کہا حضور وہ ترلے منتیں کرنے شروع ہو گئی تھی تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا حال یہ، آپ نے فرمایا جھوٹ بول رہی تھی، تو اس کو وہ سچ نہیں بول رہی تھی۔ اگلے دن انہوں نے پھر پکڑ لیا، انہوں نے پھر اس نے ترلے منتیں کیے اور قسمیں اٹھائی کہ جی آئندہ نہیں آؤں گی۔ انہوں نے پھر ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ مسلمان ہے، مسلمان کا دل بڑا ہی زیادہ نرم ہوتا ہے کامل ایمان والے کا، انہوں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ وہ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا بنا تمہارے قیدی کا؟ اب وہ قیدی کہہ رہے ہیں جن کو، یا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے۔ تو انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایسے، اس نے جو ہے وہ بڑا کہا کہ آئندہ نہیں آؤں گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ اب اگلے دن پھر چلے گئے، اور اب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جب تک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے حاضر نہ ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس کو کنفرم ہو گیا کہ بس اب تو مجھے لے کے جائیں گے ہی جائیں گے، تو اس جننی نے کہا کہ میں تمہیں ایسی آیات بتا دیتی ہوں، اگر تم پڑھو تو کوئی بھی جن شیاطین تمہارے اس جگہ پہ یا قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو اس نے جو عمل بتایا وہ آیت الکرسی تھی۔ اب جنات خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ آیت الکرسی ہے، تو ہمیں صبح شام پڑھنا چاہیے۔ اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، سارا ماجرا بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ جھوٹی، لیکن جو تمہیں یہ عمل بتا گئی آیت الکرسی والا، یہ اس نے سچ کہا۔ تو آیت الکرسی کی بڑی پاور ہے، اگر ہم سچے دل سے صحیح ارادے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ضرر دے سکتی ہے۔ رب تعالیٰ کی کامل پروٹیکشن انسان کو مل جاتی ہے۔ امام ترمذی اور عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بے شک قرآن کی بلند سورت بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ تو ہمیں آیت الکرسی کو خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی پروٹیکشن کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، شیاطین اور جن و آسیب سے بچنے کے لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کا نقش تعویذ لے کے گھر میں لگائیے، بہت زبردست بہترین قسم کا مجرب پروٹیکشن ہے انسان کے لیے، ہر طرح کی نظر بد، حاسد اور اس طرح کی چیزوں سے۔ گھر سے جب نکلیں کسی فنکشن میں جانے کے لیے یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ محسوس ہو کہ ہو سکتا ہے حاسدین کی بری نظریں ہمیں لگ سکتی ہیں، تو آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ پھیر لینا چاہیے، انشاءاللہ پروٹیکشن کا کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رب کا نام لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ آیت الکرسی کے حوالے سے مزید چیزیں انشاءاللہ میں عرض کرتا چلا جاؤں گا، تو آپ اس ویڈیو کو خود بھی سنیے اور اپنے بچوں کو آیت الکرسی یاد کرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔